اور پھر اس کے بعد سیدنا ایوب علیہ السلام. ایوب علیہ السلام کی ایک چیز بہت مشہور ہے, ایک وصف, ایک خاصیت, خصوصیت جس کی آج پوری دنیا کو ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ صبر. صبر ایوب مثال ہے یہ, صبر ایوب. یہ ایک جملہ محاورہ ہمارے یہاں ایک استعارہ بن گیا ہے, صبر ایوب. اذ نادى ربہ, اسی صبر کے حوالے سے بتایا کہ دیکھو اس نے اپنے رب کو پکارا. انی مسنی الضر, اتنی تکلیف پڑ گئی تھی کہ پھر ان کی زبان پہ یہ آ گیا کہ اے میرے رب, مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے, مجھے تکلیف پہنچی ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, بس اتنا زبان, کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں. وانت ارحم الراحمین, اور تو ارحم الراحمین ہے. تیرا بندہ تکلیف میں ہے, درد میں ہے, کرب میں ہے. دوستو یہ سر کا درد نہیں تھا کوئی, یہ کوئی معمولی نوعیت کا بخار نہیں تھا, یہ کوئی ایک دو دن کی تکلیف نہیں تھی. 18 سال ہو گئے تھے, 18 سال. ایسی تکلیف تھی, ایسی بیماری تھی کہ آپ کو لوگ دیکھتے اور پریشان ہو جاتے تھے. اور صرف اتنا ہی نہیں, گھر بار سب چلا گیا, زمینیں سب چلی گئی, سارا مال اموال سب تباہ ہو گیا, بچے سب فوت ہو گئے, مویشی سب ہلاک ہو گئے, کچھ بھی نہیں بچا تھا. ایک مائی صاحبہ بس جو آپ کی زوجیت میں داخل تھی, خاتون, وہ عورت رہ گئی تھی جو خدمت کرتی. عزیز رشتہ دار چھوڑ کے جا چکے تھے, اس لیے کہ ساری رشتہ داریوں, دوستیوں میں اور تعلقات میں جوش اس وقت آتا ہے جب ہمارے پاس خوشحالی ہوتی ہے, اور جب انسان کے حالات بدلتے ہیں تو پھر لوگ بھاگنے کی سوچتے ہیں اور آہستہ آہستہ بلا کر جاتے ہیں. اور کب تک برداشت کریں گے؟ 18 سال 2 بھائی رہ گئے, سب چھوڑ کے جا چکے تھے. 2 بھائی آتے جاتے تھے کبھی کبھی ملنے کے لیے. ایک دن وہ بھی بیٹھ کر یہ بات کرنے لگے کہ پتہ نہیں بھائی سے کیا گناہ ہو گیا, پتہ نہیں کون سا, شاید اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا, ایوب سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا جس سے اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا ہے. اتنے سال ہو گئے, سب کچھ چلا گیا, اور تکلیف ہے کہ بڑھتی چلی جاتی ہے, تو اس سے کوئی بہت بڑا گناہ ہوا ہے جس کی سزا اس کو مل رہی. یہی باتیں ہوتی ہے نا عام طور پر. تو مطلب کم از کم نیک ایماندار لوگوں کے لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے. ہاں, غلط کرنے والا آدمی تو سوچے, اس کے بارے میں تو کہا جا سکتا, لیکن اگر کسی نیک آدمی کے ساتھ یہ چیزیں ہوں, بزرگوں کے ساتھ, تو وہ آزمائش ہوتی ہے, وہ سزا نہیں ہوتی. اب انہوں نے اس طرح منفی سوچا تو ایوب علیہ السلام نے کہا, میرے بھائیوں, مجھے تو کوئی ایسی بات یاد نہیں کہ مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہوا ہے. مجھے بس ایک بات یاد آتی ہے, ایک دفعہ میں کہیں سے گزر رہا تھا تو 2 آدمی جھگڑ رہے تھے, اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے, تو اس میں وہ بار بار اللہ کا نام لیتے تھے. میری روح کانپ گئی, میں ڈر گیا. میں نے کہا کہ یہ ایسے موقع پہ اللہ کا نام لے رہے ہیں تو یہ غلط بھی ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہوں گے. تو میں گھر آیا, میں نے سوچا کہ میں ان کی جگہ کفارہ ادا کر دوں, کہ اللہ کا نام ایسے موقع پہ نہیں لینا چاہیے. جب ہماری آپس کی لڑائیاں ہوں تو پھر اللہ کو بیچ میں کیوں لاتے ہیں؟ اللہ گواہ. کبھی قسم کھاتا آدمی, کبھی کہتا اللہ گواہ ہے, حالانکہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. بولتے ہیں تو وہ اللہ کا پیغمبر کیسے برداشت کرے؟ تو فرمایا کہ میں نے تو یہ کیا, بس میں نے ان کا کفارہ دیا, اور مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیا ہوا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ان کی جو بیوی تھی وہ بڑی فرما بردار تھی, بڑی وفادار تھی. وہ اٹھاتی, لے کے جاتی قضاء حاجت کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے. ایک دن آپ کو وہ لے کر گئی, اور پھر اس کے بعد جب وہ واپس آ گئی تو اس کو آپ تک پہنچنے میں دیر ہو گئی. اب آپ وہاں سے آنا چاہتے تھے, اور یہ اللہ کی بندی کہیں رک گئی, رہ گئی, اور تکلیف شدید. تو وہاں انہوں نے کہا, مالک مجھے تکلیف بہت پہنچ گئی اب, اور تو ارحم الراحمین ہے, تو اب تو میری پکار سن لے. اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ, بس ہم نے سن لیا, آزمائش پوری ہو گئی. فکشفنا ما بہ من ضر, ہم نے کہا تکلیف کو دور ہو جا, چلی جا ایوب سے. وآتیناہ اہلہ, اور ہم نے اس کو
اس کے گھر والوں کو بھی لوٹایا. لکھا ہے کہ جو بھی فوت ہو گئے تھے سب زندہ ہو گئے, سب زندہ ہو گئے, پورا گھر زندہ ہو گیا. پھر وَمِثْلَهُمْ, اور ان کی طرح اور دی اولاد, اور تم کی طرف بڑھایا, اولاد میں اضافہ کیا. مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا, ان کے ساتھ ہم نے رحمت دی. وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ, اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت, یہ ہم نے ان کے اندر رکھی. اور فرمایا کہ دوسری جگہ آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ اپنا پیر زمین پہ ماریے, اور خود برجلے کا, اپنے پیر کو زمین پہ مارے تو اب یہاں سے ایک چشمہ پھوٹے گا. یہ قرآن میں ہے, چشمہ پھوٹے گا, اس جگہ نہیں ہے, دوسری جگہ کہیں, تو وہاں سے چشمہ پھوٹے گا, اور یہ چشمہ تمہارے نہانے کے لیے بھی ہوگا اور تمہارے پینے کے لیے بھی ہوگا, لہذا اس کے پانی سے نہاؤ اور اس کو پی لو, اس میں برکت ہے. انہوں نے وہیں بیوی کے آنے سے پہلے ہی اللہ کے حکم پہ عمل کیا, پیر مارا, چشمہ پھوٹا, وہیں غسل کیا, اس کا پانی پیا, اور جیسے ہی پانی پیا ساری بیماری دور, کمزوری دور ہوئی, ایک دم سے جوان ہو گئے, سارا جناب جو شباب تھا واپس آ گیا, اور صحت مند حالت میں کھڑے ہو گئے, بالکل پہچانے نہیں جاتے تھے. پھر سے وہ ساری چیز لوٹ آئی جو جا چکی تھی, تندرست, صحت مند, توانا. ایک شخص کھڑا ہے, ان کی زوجہ واپس آئی تو آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی, کہنے لگی تم نے ایوب کو دیکھا ہے؟ ایوب کو دیکھا ہے, وہ تم سے ملتا جلتا تھا, میں یہیں چھوڑ کے گئی تھی. ایوب میرے شوہر ہیں, وہ تم سے بہت ملتے ہیں, تم ان سے بہت مل رہے ہو, تم نے دیکھا ہے تو بتا دو. آپ نے فرمایا بی بی صاحبہ یہ ایوب میں ہی ہوں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں. کہنے لگی یہ کیا ہوا ہے, آپ یہ بالکل سب تبدیل ہو گئے, آپ تو جوان ہو گئے, آپ کا سارا شباب لوٹ آیا, پورے صحت مند ہو گئے, کیا ہوا یہ؟ تو آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا ہے, اور یہ سب کچھ ابھی ابھی ہوا ہے, ہماری آزمائش ختم ہو گئی.